امی کی کہانیاں۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو جو کہانی سنانے والے ہیں اس کا عنوان ہے کتاب۔ حمید 5ویں کلاس کا طالب ہے۔ وہ کسی گہرے خیال میں گم ہے اور کتاب کی صفحات پر تصویریں بناتا جاتا ہے۔ پہلے اس نے ایک پھول کی تصویر بنائی جو بالکل تازہ تازہ کھلا ہے، اور پھر ایک گھر کا نقشہ کھینچا جس کی چھت اڑی ہوئی ہے۔ قلم چلتا رہا اور ایک نئی تصویر بن گئی کہ ایک درخت ہے کہ جس پر ایک پتا بھی نہیں۔ اب تو بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کتاب نہیں بلکہ کوئی تصویروں کی کاپی ہے۔ کتاب بھی سوچ رہی ہے کہ میں کس کے ہاتھ لگ گئی، اور فریاد کرتی جاتی ہے کہ مجھے بچاؤ، ہائے مجھے بچاؤ، میں کس کے ہاتھ لگ گئی۔ میں پڑھنے کے لیے ہوں، نقش و نگار بنانے کے لیے نہیں۔ یہ مجھ پر بہت ظلم ہے، مجھ پر رحم کرو۔ لیکن حمید کو تو کوئی فکر ہی نہیں۔ اسی دوران وقفے کی گھنٹی بجی۔ اب تو کتاب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے کہ چلو جان چھوٹی۔ گھنٹی بجتے ہی حمید کلاس سے باہر بھاگا اور وہاں سب کچھ بکھر گیا۔ کتاب بھی اسی طرح کھلی ہوئی ہے اور حمید کلاس اسکول کے میدان میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے میں مشغول ہو گیا۔ اچانک ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا، کتاب کے صفحات الٹنے پلٹنے لگے، اور اگلے ہی لمحے کتاب اڑ کر کلاس کے کونے میں کرسی کے نیچے جا پڑی۔ تھوڑی دیر کے بعد خادم کلاس میں صفائی کرنے کے لیے داخل ہوا۔ کتاب اٹھائی، مٹی صاف کی اور کتاب لے جا کر استاد صاحب کے حوالے کی تاکہ وہ پہچان سکیں کہ یہ کس کی کتاب ہے۔ استاد نے کتاب لی اور ان تصویروں کو ربر سے مٹایا اور کتاب اپنے پاس رکھ لی۔ تھوڑی دیر کے بعد گھنٹی بجی، وقفہ ختم ہوا۔ سب طلبہ اپنی کلاس میں واپس آ گئے۔ حمید بھی کلاس میں داخل ہوا۔ پیچھے پیچھے استاد صاحب ہاتھ میں کتاب لیے کلاس میں داخل ہوئے۔ استاد نے طلبہ سے کہا، سب لوگ اپنی اپنی کتابیں نکال کر اپنے سامنے رکھیں۔ اب حمید کتاب ڈھونڈنے لگا، ادھر ادھر تلاش شروع کی، ساتھیوں سے بھی معلومات کی کہ اس کی کتاب کہاں گئی۔ استاد نے حمید کو اس حال میں دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ کتاب حمید کی ہی ہے۔ استاد حمید کی طرف بڑھے اور اس کے قریب جا کر ٹھہر گئے اور کتاب دے دی، اور تمام طلبہ کے سامنے اعلان کیا، جس کی کتاب سب سے زیادہ صاف ستھری ہوگی آج اس کو انعام ملے گا۔ پھر سب کی کتابوں پر نظر دوڑائی اور دوبارہ حمید کے پاس آ کر ٹھہر گئے اور کہا، تمہارا دوست حمید انعام کا حقدار ہے۔ تمام طلبہ نے خوشی سے حمید کی طرف دیکھا اور استاد نے چپکے سے حمید کو کہا، تمہاری کتاب کہاں تھی؟ حمید شرم کے مارے سر نہ اٹھا سکا۔ استاد نے خوبصورت ربڑ نکالا اور کہا، یہ انعام ہے حمید کے لیے۔ اور استاد نے حمید کو چپکے سے کہا، یہ تمہارا انعام ہے تاکہ باقی تصویریں بھی مٹا کر کتاب کو دوبارہ خوبصورت بنا لو۔ حمید کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا، اور پھر استاد سے وعدہ کیا کہ آئندہ کتابوں کو بہت صاف ستھرا رکھے گا۔ پیارے بچوں، آپ تو اپنی کتابوں کا یہ حشر نہیں کرتے ہوں گے۔ اگر کرتے ہیں تو اب سے عہد کیجیے کہ اپنی کتابوں پر نہ کچھ لکھیں گے اور نہ ہی کچھ بنائیں گے، ورنہ شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ کتاب صرف اور صرف پڑھنے کے لیے ہوتی ہے، بے مقصد تصویریں بنانے کے لیے بالکل نہیں۔ پیارے بچوں، آپ کو آج کی یہ کہانی یقیناً پسند آئی ہوگی۔ کل پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک سب کو اللہ حافظ۔